جیسے بھائی ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کریں، اس کو کیسے ختم کریں اپنے اندر سے؟ دیکھیں ڈپریشن تین چیزوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے. ایک تو ہم سے کچھ کھو گیا، اس کا غم ہوتا ہے. دوسرا خدشہ ہوتا ہے، ایک فیئر ہوتا ہے کہ مستقبل میں ہم پر کوئی مشکل نہ آ جائے، فیئر آف دا فیوچر. اور تیسرا جو ہے، جو کہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے آج کے زمانے میں، بے مقصد زندگی. بے مقصد زندگی گزار رہا ہو انسان تو ڈپریشن سے ہو جاتا ہے. تو یہ تین بڑے فیکٹرز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. لیکن جب آپ نے جیسے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سے جو کچھ کھو گیا ہے، کہ کھو گیا ہے تو اس کا غم بھی ضرور ہوگا، اور ہر انسان مختلف ہے، کسی کو غم کسی درجے کا ہے، پھر جو چیز کھو گئی وہ بھی مختلف درجات کی ہو سکتی ہے، تو اس کے پریشانی اور غم اور ڈپریشن بھی پھر، تو اس پہ غم تو کیسے ہوتا نہ ہے، ہو، اس پہ کیسے نہ ہو غم اور ڈپریشن؟ غم تو ہوتا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم فوت ہوئے تو ان کو غم ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے. تو غم تو ایک فطری چیز ہے، وہ تو ہوگا. لیکن اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. سب سے پہلے جو چیز اس وجہ سے اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو اور ہمیشہ رکھو کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی پریشانی آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. تو ایک تو یہ بات ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے. دوسری جو انسٹرکشن اسلام کی یہ ہے کہ جو بھی تم میں مصیبت آئی ہے اس کے حوالے سے یہ ضرور انالائز کرو کہ اس میں تمہاری غلطی کیا تھی تاکہ تم کریکٹ کر سکو. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت یہ مطلب انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہمیں سورہ آل عمران میں ملتی ہیں. جب مسلمانوں کی شکست ہوئی اور غزوہ احد میں مسلمان ہار گئے تھے کفار کے مقابلے میں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ان مسٹیکس کا ذکر کیا جو کہ ان سے ہوئی. جیسے صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ آپ نے امیر کی اطاعت نہیں کی، اس وجہ سے نقصان ہو گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے جو دنیاوی فتح تھی وہ زیادہ عزیز ہو گئی تھی، اس وجہ سے پھر یہ غلطی ہوئی. تو ان کی کئی مسٹیکس ہیں جن کا ذکر کیا گیا کہ ہم وہ کریکٹ کریں. تو وی ہیو ٹو لرن فرام آور مسٹیکس. کوئی بھی ہم سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو اس میں یہ ضرور ہمیں انالیسس کرنا ہے کہ اس میں ہماری غلطی کیا تھی، ہم سے کیا کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، تاکہ آئندہ ہم اس کو نہ دہرائیں. تو یہ بھی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے دیکھیں. اور ایک اور بات یہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ لاس جو ہے نا یہ کوئی بری شے نہیں ہے، اٹس گڈ فار یو. لاس میکس یو اسٹرانگر. وہ کیسے؟ لاس آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے. جیسے سورہ آل عمران کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حملے ہونا شروع ہوئے کفار کے، اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی، وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پیچھے بھاگ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آوازیں دے رہے تھے اور لوگ سن نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ تو ہم نے کیا کیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. تو پھر ہم نے تمہیں غم پر غم جو ہے تم پر ڈالا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تاکہ تم اس پر غمگین نہ ہو جایا کرو جو تم سے چیز کھو جائے، اور وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اور نہ اس پہ غمگین ہو جایا کرو جو چیز کوئی مشکل تم پہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے تمہیں مضبوط کیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا مشکلیں ہم ان پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو وہ بات ہے کہ جو غم ہے وہ ہمیں اسٹرانگ بناتا ہے، ہمیں بڑے قیمتی لیسنز جو ہیں اس سے لرن کرتے ہیں ہم، جو کہ ہمیں پر زندگی میں پھر بہت جو ہے فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو لاس از گڈ فار یو، اٹس ناٹ بیڈ فار یو. تو یہ بات ایک اور اسپیکٹ ہے اسلام کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتا ہے. پھر ایک اور بھی اسلام ہمیں اس حوالے سے ہدایت دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی وزڈم ضرور ہے، کوئی فائدہ ضرور ہے. ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ہماری جو بصیرت ہے وہ اتنی نہیں ہے، ہماری نگاہ جو ہے اس تک نہیں پہنچ رہی، ہمارا ذہن اسے گریسپ نہیں کر پا رہا، بٹ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خدائی حکمت ضرور ہے. جیسے اسی سورہ آل عمران کے حوالے سے ہمارے سامنے بڑی خوبصورت ہدایات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم پہ مسائل آئے اور تم پہ جو ہے تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے تھا.
تو دل کا لجام ندابلھا بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہم جو لوگوں کے درمیان ہم پھیرتے رہتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ تمہیں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ آخر کیوں ہوا، اس کے اندر حکمت کیا تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے، پرکھ لے کہ کون ایمان والے ہیں. اگر حالات اچھے ہی رہیں اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے فتح کا سما نہیں رہے، فتح ہی ہوتی رہے، تو پھر ان کو ٹیسٹ کیسے اللہ تعالیٰ کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹیسٹ کیا کہ تم شکست سے گزار ہوتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو. اور یتخذ منکم شہداء، اور پھر تمہیں شہادت بھی تو دینی تھی. مطلب جو ہے نا شہادت ہے مقصود کیا کہتے ہیں وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کا مقصود ہونا چاہیے، اور تم اس کی تمنا بھی کرتے تھے. اور غریب بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما. اللہ فرماتے ہیں اگر تم فتح یاب بھی رہو، تم لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے فتح حاصل کرتے رہے لوگوں کے اوپر، تو تمہیں شہادت پھر کیسے ملے گی. تو اللہ نے حکمتیں بیان فرمائی اس والے سے کہ اسے ہوا ہے، یہ ایسی الٹ اپ نہیں ہوا، اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو پھر وہ لیسنس بھی دن کروایا اور پھر ان کو شہادت کا درجہ بھی عطا کیا. ورنہ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں سے کوئی محبت نہیں کرتے کہ ان کو اللہ نے فتح دلا دی. یہ ہوا ہے تمہیں اسٹرانگ کرنے کے لیے، تم میں سے کئی کو شہادت کا درجہ عطا کرنے کے لیے، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ پرکھنے کے لیے کہ تم میں سے سچے ایمان والے کون ہیں. تو یعنی ہر جو بھی کچھ ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ہمیں یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خدائی حکمت کیا تھی، کیوں آخر میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ بھی اسلام ہمیں ہدایات دیتا ہے. تو یہ سب اگر باتیں ہمارے سامنے رہیں گی تو پھر وہ جو چیز ہے وہ انگزائٹی، وہ ڈپریشن پھر نہیں ہوگا. یعنی کہ جو ایک جس کو ہم لاسٹ اپرچونٹی سمجھتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی ہی تھی آپ کو، وہ شاید ان فیوچر آپ کے لیے جا کے کلیمٹی بھی بن سکتی ہے. بالکل. یعنی یہ جو لاس آف اپرچونٹی ہے، جو بھی آپ کو کوئی انسان آپ سے کھو گیا ہے یا کوئی چیز آپ سے کھو گئی ہے، تو آپ کو تو ظاہری بات ہے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا لاس ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہتری زیادہ بہتر. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اچھا، ایک اور چیز آج کل کے دور میں جو بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیا ہوگا، آیا کل میری جاب رہے گی یا نہیں رہے گی، میں فائر کر دیا جاؤں گا، میرے بچے کیا کریں گے. ہر وقت ایک لوگوں کے ذہن پہ سوار ہے. اس چیز سے ایکسپیکٹڈ جو لاس ہے اس سے کیسے، فیئر آف دا انون تو ہر انسان کے اندر ہے. ایک چیز جو اس کے سامنے نہیں ہوتی اس کا فیئر ہوتا ہے، اور کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کے چھن جانے کا خدشہ، خوف آپ کو ہوتا ہی ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک تو وہی ہدایت ہمارے سامنے رہنی چاہیے اسلام کی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن، کہ اگر مصیبت اب جو پہلے گزر چکی مجھ پہ آئی تھی تو وہ بھی اللہ کے اذن سے آئی تھی، تو اگر مستقبل میں بھی آئے گی تو اللہ کے اذن سے ہی آئے گی. اور وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں ہم کہ جو بھی آئے گی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ضرور ہوگی. تو ہمیں اس لیے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک وہ دوسرے حوالے سے بھی اسلام ہمیں ہدایت ضرور دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی کلیمٹی آنے والی ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کی پلاننگ ضرور کریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اس کے حوالے سے سوچیں نہ یا پلان نہ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے خیر تو وہ جنگ کا سینیریو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے طور پہ تو پورے طریقے سے جو ہے جنگی ساز و سامان تیار کر رکھیں، اور رباط الخیل، اور پھر آگے وہ ساری جو تفصیل بیان کی گئی، تو تاکہ دشمن جو ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے وہ خوف کھائیں کہ تم پہ وہ حملہ نہ کریں. تو یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک مستقبل میں جانے والا خوف ہے یا خدشہ ہے اس کے بارے میں آپ پلاننگ نہ کریں، لیکن یہ کہ پلاننگ آپ کرنے کے بعد، تدبیر کرنے کے بعد پھر اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو پھر اگین وہی بات ہے کہ وہ انگزائٹی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا. تو یہ ساری وہ ہدایات ہیں ہمارے سامنے اگر رہیں تب شرط یہ ہے، ورنہ اگر یہ ہدایات سامنے نہیں رہیں گی تو پھر ظاہر بات ہے ہم پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. دو چیزیں آپ نے یہاں پہ کہیں کہ ایک تو جو آپ سے کھو گئی یا جس کا ڈر ہو، اس کے علاوہ کیا ہے جس سے ہم جو ڈپریشن، بہت بڑا جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ بے مقصد زندگی گزارنا. دیکھیں بے مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر کائنات میں ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ کسی پرپس کو سرو کرتی ہے، ٹھیک ہے، تبھی اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے، اس کی کوئی ورتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا فاصب تم نے احساس لگا لیا تھا کہ انما
خلقناکم عبثا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے عبث، ٹھیک ہے، اور تمہیں جو ہے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. ہر شے کو جو مقصد ہے تو پھر جو اشرف مخلوقات ہیں انسان کا، ان کا مقصد نہیں ہوگا. تو مقصد زندگی ظاہری بات ہے ہمیں وہی بتائے گا جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. ہر شے کو اسی نے تخلیق کیا اور اسی نے اس کا پرپس بھی رکھا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر اپنا مقصد خود تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ٹھوکریں کھائیں گے. تو بہرحال جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں لینا ہوگا، اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر وہ زندگی پھر اطمینان بخش ہوگی اور ہمیں کنٹینٹمنٹ ہوگی. لیکن اگر ہم اس کے مطابق نہیں زندگی گزار رہے تو پھر اگین معاملہ یہی ہوگا کہ ہم پھر ڈسسیٹسفائیڈ رہیں گے. مطلب اسلام ہمیں اس ہائیسٹ آبجیکٹیو طرف لے جاتا ہے جس سے بڑا کوئی آبجیکٹیو ہو نہیں سکتا. اسلام تو ہمیں ذریعہ پتہ ہے ایک گلوبل ایجنڈا دیتا ہے نا. اسلام کہتا ہے کہ آپ تو ذمہ دار ہو پوری انسانیت کے. وہی جو بات ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. ٹھیک ہے، تمہاری تو ذمہ داری ہے کہ تم پوری انسانیت کی فکر کرو، انسانیت کی سوچ رکھو. تو یہ جو سوچ ہے اس کے تحت جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ اتنا ہائر آبجیکٹیو، یہ ایک طرح سے ہائیسٹ آبجیکٹیو ہے ہمارے لیے کہ پھر انسان جو ہے اس کی پرسوٹ میں جب لگے گا تو کبھی بھی اس کو انگزائٹی نہیں ہوگی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. لیکن اگر چھوٹے آبجیکٹیو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اچیو کر لیا آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا کرکٹرز ہیں یا یہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، یہ جب اپنی ایک خاص پیک پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں. ان کی زندگی بڑی ڈپریشن میں گزرتی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سنگرز ہوتے ہیں، بڑے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتی ہیں، یہ جب اپنی پیک پر پہنچ جاتے ہیں اپنے کیریئر پہ تو اس کے بعد یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹے مقصد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسے اچیو کر لیا تو اب آگے کیا، آپ کی زندگی بالکل ایز اف کہ وہ ختم ہو گئی. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقصد ایسا چنے جیسے آپ اچیو ہی نہ کر سکیں؟ نہیں، مقصد ہائر ہونا چاہیے، ایسا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ جس کی پرسوٹ میں ہم لگیں اور اسے جب اچیو کریں تو یعنی آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو. اور وہ آبجیکٹیو ظاہری بات ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے، اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی انسانیت کی بھلائی ہوگی. انسان جب انسانیت کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے تو اس سے بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور وہ کنٹینیوس جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو ریوائیو کرتا رہے گا، یعنی کہ